السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعمت میڈیا اور میں ہوں نعمت اللہ۔ آج ہم ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں جو خطیب بھی ہے، جو اپنے حلقے کا MPA بھی ہے، جس کا نام ہے مولانا معاویہ اعظم، جو خطاب فرما رہے ہیں دفاع صحابہ کانفرنس جامعہ حیدریہ خیرپور میرٹھ میں۔ آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اس سبق کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کیا۔ اگر آج اس اسٹیج پر ایک دوسری نسل آپ سے مخاطب ہے تو سننے والوں میں بھی دوسری اور تیسری نسل موجود ہے۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارا صحابہ کرام سے رشتہ اب تیسری اور چوتھی نسل میں منتقل ہو چکا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ کا دیا گیا سبق، حضرت جرنیل اسلام اور مورخ اسلام کی قربانیاں، حضرت علامہ علی شیر حیدری کا دیا گیا سبق، قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں جاری و ساری ہے، اور ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کو چنا، ایک انبیاء کی جماعت ہے اور ایک صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آج دنیا کوشش کے بعد حافظ بن سکتی ہے، عالم بن سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، لیکن کوشش کے باوجود نہ تو کوئی نبی بن سکتا ہے، کوشش کے باوجود نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ نبی کو مقام دینا یہ محنت کے ذریعے نہیں، یہ اللہ کی عطا کے ذریعے ہے۔ صحابی کو منصب اور مقام دینا یہ سجدوں کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے ذریعے ہے۔ اور یہ بات بڑی صاف اور واضح ہے، جس کو اللہ کا انتخاب پسند نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہماری اتنی سی بات ہے، جس کو اللہ کا انتخاب انبیاء کی شکل میں پسند نہ ہو، جس کو اللہ کا انتخاب صحابہ کرام کی شکل میں پسند نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا اور صحابہ کرام کو اللہ نے محفوظ پیدا کیا۔ معصوم جس سے گناہ نہ ہو، گناہ کی صلاحیت اپنے اندر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں آپ پڑھتے ہیں فَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو اپنے نبیوں سے دور رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری معصوم ہیں۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد معصوم کوئی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی پہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اس مجمع میں مجھے نظر آ رہا ہے بعض چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور دور دراز علاقوں سے آئے ہیں۔ اگر یہ اپنے گھر سے اکیلے نکلتے تو ان کی والدہ کو بڑا خطرہ ہوتا کہ یہ راستے میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے نکلتے، ان کی والدہ بڑی پریشان ہوتی۔ راستے میں ٹریفک زیادہ ہے، راستے میں روڈ چل رہے ہیں، راستے میں گزرنے کے بعد وہاں جلسے پہ ہجوم زیادہ ہوگا، وہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ ہوٹل ہوگا، اور وہاں پہ بہت سے لوگ آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا کہیں پہ کھو جائے، لیکن جب بیٹا ماں سے یہ کہتا ہے اماں میں دفاع صحابہ کانفرنس میں جا رہا ہوں، لیکن میں باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوں، میں باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوں، تو ماں کو فوراً اطمینان ہو جاتا ہے، اور باپ بیٹے کی انگلی پکڑتا ہے، بیٹا باپ کی انگلی پکڑتا ہے، اور باپ اس کو چلاتا رہتا ہے۔ وہ جناب ناتھن شاہ سے آیا ہو، وہ شکارپور سے آیا ہو، وہ سکھر سے آیا ہو، بیٹے نے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور سفر کرتا آ رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس نے معصوم ہاتھوں سے میری انگلی کو پکڑا ہے، ایسا نہ ہو اس کا ہاتھ چھوٹ جائے۔ باپ فوراً انگلی چھڑا کر بچے کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ بچے کے ہاتھ کو اس لیے پکڑتا ہے بیٹا تیری گرفت تو کمزور ہو سکتی ہے، تیرے باپ کی گرفت تو کمزور نہیں ہے۔ تیری گرفت کمزور ہو سکتی ہے، تیرے باپ کی گرفت تو کمزور نہیں ہو سکتی۔
گھر سے سفر شروع کیا، باپ کی انگلی پکڑ کر راستے سے گزرتے ہوئے خیر پور میں پہنچا تو باپ کی انگلی پکڑ کر، جب رش زیادہ ہوا باپ نے بچے کی انگلی چھڑا کر خود اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب بچے نے ہاتھ پکڑا ہوا جلسہ سنتا ہوا، نمازیں پڑھتا ہوا، اس پورے رش سے گزرتا ہوا دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس خیریت سے گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا بیٹا تو گم نہیں ہوا، بیٹا تو کھویا نہیں، بیٹا تجھے حادثہ نہیں ہوا، بیٹا تجھے ٹھوکر نہیں لگی؟ معصوم بچہ سکر میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں سے کیا کہتا ہے، شکارپور میں بیٹھی ہوئی اپنے ماں سے کیا کہتا ہے، اماں میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میں گم نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ہاتھ ابا نے پکڑ رکھا تھا، میں رش سے گزرا میں گم نہیں ہوا، میرا ہاتھ میرے ابا کے ہاتھ میں تھا، میں مختلف حالات سے گزرا میں گم نہیں ہوا، میں تمام حالات سے محفوظ رہا کیونکہ میرا ہاتھ میرے ابا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بات سمجھ آنے کے بعد اس کو سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، صحابہ کرام محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں، اور کیسے محفوظ ہیں؟ اگر بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ حادثے کا شکار نہیں ہوتا، جس صحابی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آ جائے، جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آ جائے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا ہاتھ آج پیغمبر کے ہاتھ میں آ جائے وہ حوادث کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے ڈگمگا کیسے سکتا ہے؟ انبیاء معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے، ہو سکتا ہے باپ سے بچے کا ہاتھ چھوٹ جائے لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محمد کے ہاتھ سے صحابہ کا ہاتھ چھوٹ جائے۔ اور صرف ہاتھوں کی بات یہاں تک نہیں ہے، روزے سے اٹھتے وقت کا منظر آقا نے خود بیان کیا ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا قیامت میں ایسے اٹھوں گا دایاں ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوگا اور بایاں ہاتھ عمر کا پکڑا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کے علاوہ بات کرو، صحابہ کے علاوہ بات کرو، اور 1400 سال پہلے کی بات کو چھاڑ دو۔ اگر نبوت ابو بکر عمر کے علاوہ آج بھی اپنے گنبد خضرا میں آرام نہیں کرتی، بلکہ پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، قیامت کی صبح بھی پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، آب کوثر پہ بھی پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ وہ محمدی ہو ہی نہیں سکتا جو بات آقا کی کرے صحابہ کی نہ کرے، محمدی وہی ہے ختم نبوت پہ بھی جان دے جائے صحابہ پہ بھی جان دے جائے۔ اور اللہ کی مہربانی سے آج کسی کو فکر لگ گئی ہے، کہتے ہیں کہ جناب قانون بنا دو میری بیوی کے خلاف کوئی بولے تو، کہتے ہیں قانون بنا دو 5 سال کے لیے ضمانت نہیں ہونی چاہیے، کیوں کس کے لیے؟ کہتے ہیں عمران خان کی بیوی پر کوئی نہ بولے۔ قانون بنانے والوں تم وزیر اعظم کی بات کرتے ہو، میں فاروق اعظم کی بات کرتا ہوں۔ قانون بنانے والوں سے آج کے اس نمائندہ اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں آنے والے اہل سنت کا مطالبہ ہے قانون بناؤ نبی کی ازواج کے خلاف، نبی کے اصحاب کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، جو بکواس کرے اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تمہاری شاہراہوں سے کل گزر کے بلاول گیا ہے، ملتان پہنچا، اگلا سفر جاری ہے، ہم بھی نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بولیں ہم بھی نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہ سندھ جو دھرتی اب جو ماں آئے، عائشہ صدیقہ سا جو ماں ہے، ہم سندھ اور پنجاب کی پانی کی تقسیم پر نہیں،
ہم پہلوئے مصطفیٰ میں آرام کرنے والے ابو بکر صدیق کے لیے نکلیں گے. ہم سندھ کے لیے نہیں عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے لیے نکلیں گے. بتاؤ ابو بکر کے لیے آؤ گے؟ یہاں سے لاہور جانا پڑا تو تیار ہو, اسلام آباد جانا پڑا تو تیار ہو. صحابہ کی عزت کے لیے جہاں بلایا گیا ہوگے. اور صحابہ ہمارا ورد ہے. وہ اور لوگ ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ ساتھ اس لیے لے کے جاتے ہیں وہ کھا کے جینا چاہتے ہیں, اور ہم صحابہ کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں, سورج ڈوب چکا ہے. نکلا تھا تو آپ آئے تھے, ڈوبا ہے تو جاگ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جاگتے رہیں گے. صحابہ کہتے رہیں گے. گستاخ صحابہ کی اب تک جتنی فریاد ان تمام میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہونی چاہیے. اس ملک میں گولی چلانے والا دہشت گرد ہے, بم چلانے والا دہشت گرد ہے, لیکن رب محمد کی قسم صحابہ کے گستاخ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور بھی ویڈیو دیکھیں. اس کے ساتھ ہم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.